ابوالکلام آزاد کتنے بڑے ہیں، کتنے عظیم ہیں، کتنے عبقری ہیں، کتنے قاموسی ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیسے عظیم کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں یہ بھی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات جو آج کے ابوالکلام آزاد کی اہمیت کو آج بھی، آج کے دور میں بھی، 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں بھی ہمارے لیے حد درجہ معنی خیز ہے، وہ ضرور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ لفظ اقلیت، مائنورٹی جس کو کہتے ہیں، اس لفظ کو کھرچ کر کے پھینک دینا چاہتے تھے ابوالکلام آزاد۔ ان کے نزدیک یہ لفظ سب سے بڑا دشمن ہے مسلم قوم کے لیے، خاص طور سے چونکہ یہ لفظ منفی ہے، سیاسی نقطۂ نظر سے، نفسیاتی نقطۂ نظر سے، مذہبی نقطۂ نظر سے، سماجی نقطۂ نظر سے، کسی بھی پہلو سے اس لفظ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اقلیت کیا چیز ہوتی ہے؟ اکثریت کیا ہے؟ یہ منفی سیاسی اعتبار سے ہے کہ ہر وقت ہم عدم تحفظ کے شکار رہیں، اس احساس کمتری میں مبتلا رہیں کہ ہماری تعداد کم ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے حقوق اور ہمارے اختیارات کا کیا ہوگا، اس ملک میں ہم کیسے جئیں گے۔ بہت سے احساسات جنم لے لیتے ہیں جو منفی ہیں۔ ابوالکلام آزاد نے مذہبی طور پر بھی اس کو ایک طرح سے کہنا چاہیے ممنوع سمجھا کہ ایک قوم اپنے آپ کو اس نفسیات کا شکار کر لے کہ ہم چھوٹی تعداد میں ہیں۔ انہوں نے کہا اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے کہ اقلیت اور اکثریت، بلکہ مکمل طور پر اقدامی پوزیشن پر آئیں، ہم مکمل طور پر دفاعی کبھی نہ بنے، مکمل طور پر ایک ذمہ دار شہری، ایک ذمہ دار گویا کہ ملی تشخص کے ساتھ ہم یہاں اپنے فرائض انجام دیں۔ انہوں نے حقوق سے زیادہ زور دیا اپنی قومی اور ملی ذمہ داری پر، اور اپنے مقام و مرتبے جس پر ہم فائز کیے گئے ہیں اس طرف سب سے زیادہ توجہ دلائی کہ تم دینے کے لیے آئے ہو، لینے کے لیے نہیں۔ اور ہر اعتبار سے اس قوم کی جو سب سے بڑی کہنا چاہیے ایک مولانا آزاد کے نزدیک سب سے بڑا مرض تھا غلامی کا اور پستی کا، تنزل کا، پسماندگی کا، اس کے پیچھے دراصل یہ نفسیات کار فرما تھی، اور یہ نفسیات جس کے نتیجے میں ظاہر ہے یہ چیز وقوع پذیر ہوئی ہے، یہ اچانک نہیں ہوا ہے۔ یہ جب یہ نو آبادیاتی تصور شروع ہوا ہے، کلونیل گویا کہ ایک غلبہ شروع ہوا ہے، تسلط شروع ہوا ہے، تو اس کے تحت یہ ذہنیت پنپنا شروع ہوئی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی بصیرت اس کو خوب سمجھتی تھی کہ یہ ہماری تاریخ میں، ہماری تہذیب میں اس لفظ کا، اس تصور کا کوئی مقام یا اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ پیدا کیا ہے منفی تصور گویا کہ فرنگیوں نے، استعماریوں نے، اور مولانا ابوالکلام آزاد ہر اعتبار سے اس کو غلط سمجھتے تھے۔ خوف کی نفسیات ہی کسی بھی قوم کے تنزل کا اہم سبب ہے، اس کا محرک ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد نے خوب تاڑ لیا تھا، خوب دیکھ لیا تھا کہ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے اس لفظ اقلیت کے دام میں گرفتار ہو کر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ قوم کو اقلیتی نفسیات سے نجات دلانے کی کوشش کی ہے انہوں نے۔ دوسرا بڑا کارنامہ جو میں سمجھتا ہوں وہ آج 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں وہ بھی بہت معنی خیز ہے، بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانیت کو وحدت کے طور پر دیکھا جائے، اس کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کیا جائے، اس کی وحدت بنی آدم کے طور پر جغرافیائی اور تہذیبی اور قومی اور نسلی اور یا مختلف کہنا چاہیے تقسیم در تقسیم کے عمل سے نہ گزارا جائے اس کو، بلکہ اس کو ایک ایسی ناقابل تقسیم وحدت کے طور پر دیکھا جائے جو مشترکہ طور پر انسانیت کے مفاد کے لیے، اس عالمگیر مفاد کے لیے وہ
وہ گویا کہ ایک وجود اور ایک ظہور کے طور پر ایک سامنے آئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو تصور پیش کیا ہے وہ آج بہت اہم ہے۔ فرقہ بندیاں ہر طرف ہو رہی ہیں، ہر طرف تفرقہ ہو رہا ہے، ہر طرف ملک میں ایک فسطائی قوت ہے جو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتی ہے، اس ملک کی تمام ہر طرح سے اس کو بانٹنا چاہتی ہے۔ ابوالکلام آزاد کی نظر نے دیکھ لیا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور انہوں نے پوری شدت سے یہ آواز بلند کی کہ اس کو ایک وحدت کے طور پر دیکھا جائے، اور اسی وحدت کے تصور ہی کے ذریعے سے اس ملک کا اور انسانیت کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ دوسرا بڑا کارنامہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے لیے اگر آج معنی خیز ہیں تو تیسری بڑی بصیرت جو ہمارے اس عہد کے کم سے کم علماء میں بہت کم پائی جاتی ہے، شاذ و نادر، وہ یہ ہے کہ ایک تصور انہوں نے دیا کہ ہمیشہ سیاست نے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، سیاست نے اپنا اقتدار جمانے کے لیے، اپنے پنجے گاڑنے کے لیے، اپنا شکنجہ مضبوط کرنے کے لیے سب سے بڑا سہارا مذہب کا لیا ہے، مذہب کے نام پر اقتدار قائم کیا ہے۔ ناجائز کو جائز بنانے کے لیے اسے مذہب کا سہارا چاہیے، مذہب کی پشت پناہی چاہیے۔ ابوالکلام آزاد نے اس کو خوب اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ حیات سرمد چھوٹا سا کتابچہ ہے 26 صفحے کا۔ مولانا ابوالکلام آزاد سرمد اور اورنگزیب کی اس کشمکش کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب کو سرمد کے مذہب سے، عقیدے سے، یا اس کے کفریہ اور شرکیہ کلمات اور کلام سے کوئی دقت نہیں تھی۔ اس نے تو صرف بہانہ بنایا ہے سرمد کے قتل کا، اس کی سرکوبی کا، مذہب کو، عقیدے کو۔ اس کو اصل پریشانی یہ تھی کہ یہ میرے مخالف دارا شکوہ کی بہت بڑی روحانی قوت کے طور پر ابھر رہا ہے جو میرے لیے چیلنج ہے۔ تو اس نے سہارا لیا ہے اورنگزیب نے بقول ابوالکلام آزاد کہ مذہب کے چولے میں، مذہب کے سہارے سے، قاضی کے فتوے کے ذریعے سے اس کی سرکوبی کی جائے، اور پھر ہمیں اس کی ایک طرح سے مذہبی جواز فراہم ہو جائے گا اس قتل کا۔ یہ نظر اس وقت کے علماء میں بہت کم دیکھی جاتی ہے۔ اگر آج دیکھا جائے اس ملک عزیز کا بہت بڑا مسئلہ بن کر ابھر رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر، یہ فرقہ بندی ہو رہی ہے، کچھ قوموں کو، کچھ اقلیتوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، زد و کوب کیا جا رہا ہے، ان کی زندگی حرام کی جا رہی ہے، دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، یا اس کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کے روزی روٹی کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، اس کی جان، مال، عزت و آبرو سب خطرے میں ہے، صرف مذہب کے نام پر۔ یہ حالانکہ مقصود سیاست ہے، مقصود اقتدار ہے، لیکن اس اقتدار کا جواز فسطائیوں نے جو قائم کیا ہے وہ مذہب کو بنایا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابوالکلام آزاد خود مذہب پسند تھے؟ ان کے رفقا میں جو سب سے بڑا نام ہے مہاتما گاندھی خود مذہب پسند تھے؟ تو پھر یہ کس طرح ہوا کہ ابوالکلام آزاد نے گویا کہ اس طرح کا تصور پیش کیا؟ میں یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں، خواہ وہ ابوالکلام آزاد ہوں، خواہ وہ پنڈت نہرو ہوں، خواہ وہ مہاتما گاندھی ہوں، اس وقت کے نظریے میں اور آج کے نظریے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابوالکلام آزاد اور مہاتما گاندھی خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ سیاست کو مذہبی بنانا چاہتے تھے، سیاست کو مذہب کی بنیاد پر استوار، مذہبی اقدار کی بنیاد پر استوار کرنا چاہتے تھے، یعنی سیاست میں ایمانداری آئے، سیاست میں انصاف آئے، سیاست میں شفافیت آئے، سیاست میں انسانیت نوازی آئے، سیاست میں حقوق قوموں کے اور اقلیتوں کے اور گروہوں کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری آئے۔ یہ مطلب تھا سیاست کو مذہبی بنانے کا۔ لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے بدقسمتی سے، بہت صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ سیاست کو مذہبی بنانے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مذہب کا سیاسی کرن کیا جا رہا ہے۔ دو عمل الگ الگ ہے، سیاست کو مذہبی بنانا اور مذہب کو سیاسی رنگ دینا، یہ دو چیزیں الگ ہیں۔ یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور اپنے اقتدار کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے مذہب
کو بلی کا بکرا بنا رہے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں کے عمل میں۔ ابوالکلام آزاد اور مہاتما گاندھی کے اس تصور کو اس تصور سے جوڑنے کی غلط فہمی نہیں کرنی چاہیے یا خوش فہمی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ لوگ بھی تو ایسے ہی تھے۔ خوب سمجھنا چاہیے۔ پھر میں دہرانا چاہتا ہوں کہ پولیٹکس کو ریلیجس بنانا الگ ہے اور ریلیجن کا پولیٹیسائزیشن بالکل الگ ہے۔ دو عمل کو بالکل مختلف عمل کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ جب مذہب کو سیاسی رنگ دیا جاتا ہے تو وہی کچھ ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے، اور بتانے کی ضرورت نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تم ایک خاص جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، اور اگر کھاؤ گے تو اس جانور کے عوض میں تمہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ تمہیں جینے کا حق نہیں، تم انسان ہو۔ لیکن چونکہ یہ مذہب اور عقیدے کا مسئلہ ہے، کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ اس جانور کا تحفظ، اور ہمارے مذہب اور عقیدے کے خلاف ہے یہ۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ایک خاص اقلیت کو اس کو اس طرح دبا دیا جائے، اس کے حقوق کو، اس کے اختیارات کو، اور مکمل طور پر تمام اقتدار اپنے ہاتھ میں آ جائے۔ میں نے تو ایک مثال دی، ابوالکلام آزاد کی نظر خوب دیکھ رہی تھی اس کو، تو انہوں نے سب سے زیادہ شدت کے ساتھ جو آواز اٹھائی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کو سیاسی نہ بنایا جائے، سیاست کو البتہ مذہبی اقدار پر استوار کرنے کی ضرور ہے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک اور بڑا کارنامہ جو میں سمجھتا ہوں اور جس کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ ابوالکلام آزاد کا تصور ہندوستان تھا، اور سب سے اہم تصور ہے یہ۔ اس کو بہت کم لوگوں نے سمجھا۔ بدقسمتی سے ہمارے بڑے بڑے اس زمانے کے مسلم اکابرین، مسلم علماء، مسلم دانشور، مسلم کہنا چاہیے قائدین کو بھی یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی جب ابوالکلام آزاد نے پوری شدت سے اس بات پر زور دیا کہ آزادی کی جنگ صرف سیاسی جنگ نہیں ہے۔ یہ بات واحد ایک شخص ہے علماء میں جو یہ پوری شدت کے ساتھ کہہ رہا ہے، صرف ایک سیاسی جنگ نہیں ہے، بلکہ حریت کی جو جد و جہد ہے، اس کی جو تحریک ہے، وہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ یہ بات ایک شخص ہے اس زمانے میں جو پوری شدت سے کہہ رہا ہے۔ غلامی قبول کرنا اسلامی مزاج اور اسلامی روح کے منافی ہے۔ یہ بہت بڑا پیغام تھا ابوالکلام آزاد کا کہ کوئی قوم کسی قوم کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لے، بیڑیاں پہنا دے، اور وہ قوم اس کو برداشت کر لے، یہ اس کے دین، اس کی ایمان، اس کی غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ یہ بات پوری شدت سے الہلال والبلاغ کی فائلیں پڑھ جائیے تو یہ پیغام ابھرتا ہے، گونجتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا۔ اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ابوالکلام آزاد کا ایک عظیم ترین کارنامہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا جو تصور پیش کیا اس میں کسی بھی قسم کی تقسیم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس سے ہمارے بڑے علماء نے، دانشوروں نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ضرورت آ گئی ہے، ایسے حالات آ گئے وغیرہ وغیرہ۔ ابوالکلام آزاد نے جو ان کی قرآنی بصیرت تھی، اسلامی بصیرت تھی، اس کی روشنی میں کہا کہ مذہب کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر عرض خداوندی کو، خدا کی زمین کو بانٹنے کا انسانوں کو کوئی حق نہیں ہے۔ یہ خدا کی زمین ہے اور خدا کی زمین میں خدا کے بندے رہیں گے اور بندگان خدا کو پیغام خداوندی دیا جائے۔ یہ نظریہ تھا ابوالکلام آزاد کا۔ یہ خالصیت کا تصور کہ ایک خطہ ایسا ہو جہاں ہماری قومیت بود و باش کرے، ان کے نزدیک یہودیانہ اور صہیونی سوچ تھی۔ ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ یہ خالصیت پسندی کہ ایک خاص خطے میں ہم گوشہ نشیں ہو جائیں، الگ تھلگ ہو جائیں اور پورے عرض خداوندی کو چھوڑ دیں، یہ تصور اسلامی تصور کے منافی ہے۔ یہ پوری جرت اور جسارت کے ساتھ ابوالکلام آزاد نے یہ بات پیش کی تھی اس وقت، اور وہ سخت گیر ناقد اور مخالفین میں تھے کہ یہاں اس ملک کی تقسیم ہو اور پاکستان بنے۔ ان کو کیا کیا نہیں سننا پڑا اس وقت، یہ ایک الگ داستان ہے، میں اس کو نہیں دہرانا چاہتا ہوں۔ لیکن پوری استقامت کے ساتھ ایک لمحہ ایسا آیا ہے جب مہاتما گاندھی بھی جھک گئے ہیں، تاریخ گواہ ہے۔ پنڈت نہرو نے مفاہمت کر لی ہے،
سردار پٹیل نے دستخط کر دیا ہے۔ ابوالکلام آزاد غصے میں جاتے برہمی کا اظہار کرتے ہیں کہ مہاتما آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ تو کہا کرتے تھے کہ ہماری لاش پر یہ ملک کی تقسیم ہوگی، لیکن مہاتما گاندھی مصلحت بیان کرتے ہیں، ابوالکلام آزاد کرب کے ساتھ صرف خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، رضامندی ظاہر نہیں کرتے آخر تک۔ وہ سب راضی ہو گئے سوائے ایک شخص ابوالکلام آزاد کے، اس تقسیم پر ذرا برابر بھی آمادگی نہیں ظاہر کی انہوں نے۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی جو ایک نئی نسل آ رہی ہے، حیران کن طور پر وہ جنہ سے زیادہ ابوالکلام آزاد کے نظریے کی حامی نظر آ رہی ہے۔ ان کو وہ پیغام سمجھ میں اب آ رہا ہے کہ ایک شخص نے جو آج سے 70 سال پہلے دیکھا تھا، وہ ہمارے بڑے بڑے قائدین نے اس کے عواقب کو، اس کے نتائج کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں آج کہ ابوالکلام آزاد نے بہت سی باتیں ایسی کہی تھی کہ آج ہماری سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک نئی اسٹڈی سامنے آ رہی ہے، پہلے ابوالکلام آزاد کا نام لینا پاکستان میں نہایت اس طرح باغیانہ، گویا کہ ایک ملک دشمنی کے یا قوم دشمنی کے مترادف تھا پاکستانیوں کے لیے، لیکن آج ایک نئی نسل آ رہی ہے اور ابوالکلام آزاد پر گفت و شنید ہو رہی ہے، مذاکرے ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور بہت کچھ وہاں ہو رہا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سچائی اور حق کو بہت دنوں تک دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ ابوالکلام آزاد کی عظمت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابوالکلام آزاد کو ایک اور پہلو سے نظر انداز کیا گیا ہے، اور وہ ہے ان کا تصور تعلیم اور تعلیم کے میدان میں ان کے غیر معمولی کارنامے، جس کا ذکر کم ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس دن کو، ان کی یوم پیدائش کو یوم تعلیم کے طور پر مناتے ہیں۔ بھائی یہ وہ پہلا شخص ہے، پہلا وزیر تعلیم ہے ظاہر ہے، جنہوں نے صحیح معنی میں مستقبل کا تصور تعلیم ہی نہیں، نظام تعلیم بھی طے کیا ہے۔ اور آج تک یہ بہت دنوں بعد آ کر کے UPA 1 میں آ کر کے 14 سال تک کی عمر تک کے بچوں کو اس کی تعلیم کے حق کو تسلیم کیا کہ بنیادی حق ہے، قانونی طور پر ایکٹ پاس کر کے کہ 14 سال تک کی عمر تک کے بچوں کو کی تعلیم، مفت تعلیم حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ اس شہری کا بنیادی حق ہے۔ اس کو اب آ کر کے تسلیم کیا، لیکن ابوالکلام آزاد نے یہ تصور پہلے دن سے دے دیا تھا کہ تعلیم کا حق ہر شہری کا بنیادی حق ہے، قانونی طور پر، دستوری طور پر یہ اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے دیکھ لیا تھا۔ دوسرا بڑا کارنامہ، ایک عالم دین ہے، چاہتے تو مدارس کھول لیتے بڑے پیمانے پر، پورے ملک میں جال بچھا دیتے، بڑے بڑے مکاتب قائم کر لیتے، لیکن وہ شخص عالم دین ہونے کے باوجود ان کی نظر دیکھیے کہ ملک کی تعمیر کے لیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ IIT کے ذریعے سے ہی اس ملک کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے۔ یہ IIT کا تصور اس وقت دے رہے ہیں، وہ ذرا تصور کیجئے۔ ظاہر ہے کہ آج IIT کے ذریعے جو ملک کی تصویر بنی ہے وہ ہم سب واقف ہیں۔ اس شخص نے دیکھ لیا تھا کہ اعلیٰ تعلیم کو، اعلیٰ تعلیمی اداروں کو حکومت کی براہ راست نگرانی سے آزاد رکھنا چاہیے، ورنہ اس کی سوچ غلام ہو جائے گی، اس کی ریسرچ ماتحت میں آ کر کے دب جائے گی۔ وہ آزادی کے ساتھ حکومت کی پالیسیوں سے آزاد ہو کر کے اگر مکمل طور پر آزادی کے ساتھ ریسرچ نہیں کریں گے تو ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک آزاد تمام یونیورسٹیوں کا وفاق قائم کر کے اس کا ایک ادارہ قائم کیا، UGC۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد یونیورسٹی گرانٹس کمیشن۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو اب آ کر کے نیو ایجوکیشن پالیسی کے تحت اس کو گویا کہ بہت دبا دیا گیا ہے، UGC کے رول کو کم کر دیا گیا، ایک طرح سے اس کو نابود کر دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک الگ اختلافی موضوع ہے، لیکن یہ تصور ابوالکلام آزاد کا تھا۔ تعلیم نسواں کے تعلق سے حیران کن ان کے نظریات ہیں۔ انہوں نے علماء کی ایک محفل کو خطاب کیا، کانفرنس میں تمام علماء دین ہیں، کہا کہ دیکھو عربی، فارسی، اردو
اور تمہاری جو روایتی تعلیم ہے وہ اپنی جگہ، اس کی اہمیت کا انکار نہیں، لیکن تمہیں وقت کی آنکھ سے آنکھ ملانا ہوگا، تمہیں سائنس بھی پڑھنی ہوگی، تمہیں زمانے کے نئے علوم سے، ٹیکنالوجی سے واقفیت حاصل کرنے کی، اس میں مہارت حاصل کرنی ہوگی۔ اور انہوں نے صاف صاف کہا کہ خواتین کی تعلیم مردوں کی تعلیم سے زیادہ اہم ہے۔ وہاں کلکتے کے مدرسہ عالیہ کا نصاب تیار کرنے میں ان کا اہم کردار ہے، اور اس میں وہ زور دے کے تاکید کر کے کہتے ہیں کہ اس میں عصری علوم اور فنون کو شامل کیا جائے۔ یہ ابوالکلام آزاد کا ایک نیا نقطۂ نظر ہے، نیا چہرہ ہے، جس سے ہم عموماً صرف نظر کر جاتے ہیں۔